تو اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، ماشاءاللہ، اس سے خوب منافع حاصل کرے گا۔ تو بسا اوقات افراد کے اعتبار سے، بسا اوقات اشیاء کے اعتبار سے برکت کا جو مفہوم ہے یہ ہے، روح تو ایک ہے لیکن بدلتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اب رہی بات یہ کہ مال کی برکت کسے کہتے ہیں؟ مال میں بھی قلت اور کثرت برکت نہیں ہے۔ اچھا، بالکل، ورنہ جو ہے سارے امیر بابرکت ہو جائیں اور سارے غریب بے برکت ہو جائیں۔ صحیح فرمایا۔ مال کی برکت پر غور کرنے سے جو تصور سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا مال اس کی ضروریات، اس کی خوشیوں اور اس کی عزت کی حفاظت اگر کرتا ہے تو وہ مال اس کے لیے بابرکت ہے۔ صحیح۔ اب ایک شخص ہے خوب مال کماتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہر موقع پر جو ہے وہ ہاتھ تنگ پڑ جاتا ہے، قرضہ لینا پڑتا ہے، تو اس کے مال نے اس برکت نہیں ہے۔ بہت مال کماتا ہے لیکن اسے خوشیاں نہیں مل رہی اس مال سے۔ غریب ہے وہ کم مال سے بھی خوشیاں حاصل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے عزت کا ملنا، اب جناب اس نے بہت مال کمایا لیکن اس کے باوجود اس کا پیسہ پھنس گیا، قرضے چڑھ گئے، عزت خراب ہو رہی ہے۔ یعنی مال وہ بابرکت ہے کہ جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوں، خوشیاں ملے، اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، وہ مال بابرکت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ برکت ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے، اب اس کی طرف تگ و دو کرنا ضروری ہے، ان اسباب کی طرف بڑھنا ضروری ہے جن سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ان اسباب کی طرف اگر توجہ ہوگی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، مثال کے طور پر ایک شخص کی نظر مال پر ہے تو وہ جھوٹ بولے، بددیانتی کرے، دھوکہ دے، جو چاہے کرے، کوئی نہیں روک سکتا اسے۔ لیکن اگر اس کی نظر برکت پر ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ نہیں برکت اٹھ جائے گی، کیا بات ہے، وہ بددیانتی نہیں کرے گا کہ برکت اٹھ جائے گی۔ تو برکت ایک روح ہے، برکت کی طرف توجہ کرنا توجہ اللہ ہی کا ایک مطلب کہ درجہ ہے۔ برکت کی طرف اس لیے توجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خیر مجھے ملے، اللہ کی طرف سے خیر جب ملے گا تو پھر برکت ہوگی۔ اب آپ کا جو یہ دو سوالوں کا جواب تو میں نے دے دیا کہ برکت کسے کہتے ہیں اور مال میں برکت کیا چیز ہے۔ برکت کے اسباب کاروبار میں 7 اسباب میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جس سے مال میں برکت پیدا ہو، کاروبار میں برکت پیدا ہو، خندہ پیشانی سے کاروبار کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ نرمی میں برکت ہے، ماشاءاللہ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء، اللہ کو نرمی کے ساتھ بیچنا، نرمی کے ساتھ خریدنا اور نرمی کے ساتھ فیصلے کرنا پسند ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی دوسرا سبب سچائی سے کام لینا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، یعنی جب سودا ڈن ہو جائے اور دونوں سچائی سے کام لیں اور چیز کی خامی خوبی بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خرید و فروخت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا گیا ان کتما و کذبا، اگر یہ اس کے عیوب کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں، محقت برکت بیعہما، ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تیسرا سبب یہ کہ امانت کا مظاہرہ کرنا اور خیانت سے بچنا۔ حدیث میں فرمایا گیا الامانۃ تجلب الرزق، امانت رزق لے کر آتی ہے، والخیانۃ تجلب الفقر، خیانت جو ہے وہ فقر لے کر آتی ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے کام پیش آنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ومن سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، صلہ رحمی کرے، والدین، بہن بھائی، چچا پھپھی، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ رکھے۔ پانچواں سبب بڑا ہی حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ صبح سویرے کام کا آغاز کرنا۔ اللہ، بڑے شہروں میں خاص طور پر کراچی میں اگرچہ مشکل ہے، لیکن پہلے آپ روایت سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم الصبح فافزعوا الی الدعاء، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یعنی اذکار وغیرہ بھی کرو۔ باکروا فی طلب الحوائج،
اور صبح سویرے اپنے کام کاج میں نکل جاؤ. اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا. پھر آپ نے دعا فرمائی اے میرے رب میری امت میں صبح کے وقت میں برکت پیدا فرما دے. سبحان اللہ.